پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے انکوائری کمیٹی اعلیٰ عدلیہ اور وزارت دفاع کے احکامات کی روشنی میں قائم کی گئی۔ ٹاپ سٹی سوسائٹی کیس کی اعلیٰ عدلیہ سماعت کر چکی ہے۔ فیض حمید پر ٹاپ سٹی سوسائٹی سے متعلق اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی الزامات کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کرے گی۔ الزامات ثابت ہونے پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان امان سے۔ سلمان، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ٹاپ سٹی معاملے پر جس طرح سے انکوائری شروع کی گئی ہے اسے ہم پاکستان آرمی کے اندر خود احتسابی کے عمل کی ایک بہترین مثال قرار دے سکتے ہیں۔ کافی ہائی پروفائل یہ معاملہ ہے اور اس حوالے سے جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی، اس کے مالک کی درخواست کے اوپر پاکستان آرمی کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے اور اسے ہم جیسے کہ میں نے کہا کہ خود احتسابی کی ایک بہترین مثال ہے اور یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اور اچھی مثال جو ہے وہ بننے جا رہی ہے پاکستان آرمی کے لیول کے اوپر۔ اور یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے جس کے مالک کی درخواست پر یہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک میجر جنرل لیول کے آفیسر جو ہیں وہ انکوائری کمیٹی کی سربراہی کریں گے اور یہ کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کرے گی اور اگر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اگر اس معاملے میں ملوث پائے گئے۔ ٹھیک ہے سلمان، آپ لائن پر موجود رہے گا۔ ابھی ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب حارث نواز صاحب نے جوائن کیا۔ حارث صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کا عمل تمام جو تنقید کی جا رہی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے جو آوازیں اٹھ رہی تھی، اب خود احتسابی کا یہ عمل جو شروع ہوا ہے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان کے لیے انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس عمل کو؟ دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئر، فوج میں خود احتسابی جو ہے نا یہ بہت عرصے سے ہے اور یہ بڑا ہی اچھا اور مؤثر ہمارا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے جس میں فوج ضرور جس کی بھی شکایت ہو اس کے بارے میں کی جاتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، پھر جب پروف ہو جاتا ہے سزا ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک 3 اسٹار کو سزا ملی، ایک 1 اسٹار کو سزا ملی اور اس سے زیادہ بہت لوگوں کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس لیے ہماری فوج کا ڈسپلن جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہے اور ہر وقت خود احتسابی کا عمل چلتا ہے اور یہ اس کی ایک کڑی ہے اور اس میں میرے خیال میں یہ روٹین کی بات ہے۔ انکوائری ہوگی، اگر ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے، تو یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ ہمیشہ تو یہ بات نہیں کہ ایک طرف ان کا جنرل فیض حمید کی انکوائری، ہماری یہ روٹین ہے جن کی بھی ہوتی ہے فوج میں بڑی سختی سے عمل کیا جاتا ہے اور اسی لیے فوج کا ڈسپلن بہت زیادہ قائم ہے اور یہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ چلتا رہنا چاہیے اور جب انکوائری ہوگی تو اس کا رزلٹ سب کو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے حارث صاحب، اس وقت ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاص پروپیگنڈا مہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ معاملہ بلکہ مجموعی طور پر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے ایسے تمام تر پروپیگنڈاز کو جواب دینے میں مدد ملے گی۔ اس اسپیسیفک اس ٹرمینالوجی کے حوالے سے کیا کہیں گے جو سوشل میڈیا بریگیڈ ایک پراپر ایک خاص مہم چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف؟ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، یقین کریں کہ یہ ایک ملک دشمنی ہے۔ آپ کا دشمن ملک یہی چاہتا تھا کہ وہ کسی طریقے سے جو 75 سال میں انڈین را اور انڈین حکومت نہیں کر سکی وہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی اور پھر کچھ ناسمجھ لوگ، گمراہ لوگ، جھوٹ ہماری سمجھ نہیں رہی کہ یہ کتنا نیشنل سیکورٹی ایشو ہے۔ اپنی مسلح افواج کو تنقید بنانا بلا وجہ، بلا ثبوت کے اور دنیا میں اب بدنامی کرنا، اس سے آپ کے ٹرکس کے مورائل کو کتنا فرق ہوتا ہے، جو شہداء ہیں ان کی بلاغین کو کتنا فرق پڑتا ہے، یہ اور جو لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر اور برف پوش چوٹیوں کے اوپر سیاچن کے اندر، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی ملک کے لیے، اپنے ملک کی سرحدوں کے لیے، ملک اسلام کی بقا کے لیے، اور پھر ہمارے متعلق ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ وقت ہے جہاں ہم سب کو مل کے اکٹھا ہو کے نیشنل سیکورٹی ایشو کو، ٹیررزم کو اور جو یہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، چاہے BLA بلوچستان میں یا دہشت گردی، اس سب کو نپٹا ہے۔ یاد رکھیں لڑائی چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو، پوری قوم ایز اے نیشن فائٹ کرتی ہے اور سب سے چیف عامر صاحب جناسب نے بہت بارہا یہ بات کی ہے کہ عوام سے ان کی بہت محبت ہے ہمارے ٹرکس کی اور وہ طاقت کا سکسیس ہے، اس لیے ہر وقت مسلح افواج کو اپنے عوام کی ضرورت، طاقت کی ضرورت، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کرنا چاہیے۔ اس جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے میرے خیال میں
हम सबको समझ होनी चाहिए, सबको मिल के इस प्रोपेगेंडे को खत्म करना है। बिल्कुल हारिस साहब, ये एक ऐसा दुश्मन है जो कि सामने से वार नहीं करता बल्कि पीठ पीछे से वार करता है, छुप कर वार करता है, सोशल मीडिया की सूरत में वार करता है। आज़ादी इजहार राय की हमेशा हम बात करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन जब ये मनफी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाए तो इस वक्त हम सोशल मीडिया पर बाकायदा देखते हैं कि ये सोशल मीडिया एक बदमस्त सरमस्त हाथी की तरह जो है पेश आ रहा है। इससे मुल्क की जो ना सिर्फ सियासी मामलात बल्कि जो दिफाई मामलात हैं उनको भी नुकसान पहुंचता जा रहा है। इसके लिए प्लानिंग क्या है, क्या किस तरीके से इस चैलेंज का सामना किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को, आम लोगों को एजुकेट किया जा सकता है? देखें, इसमें तो एक हुकूमत नए कवानीन भी बना रही है, साइबर जो नेट हमारा सिस्टम है वो भी उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन हमारी यूथ को खुद समझ होनी चाहिए। सब पढ़े लिखे माशाल्लाह, और इसमें 50% हम इंडिया की रॉ के फेक अकाउंट्स हैं जहाँ से ये फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसको हम सब ने मिलकर डिफीट करना है। हमें अज़्म करना चाहिए, इरादा करना चाहिए, करना चाहिए कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मुसल्लह फौज को नहीं डिस्कस करना, नहीं तनकीद का निशाना बनाना। याद रखें, जिस मुल्क में आपकी अपनी फौज कमज़ोर होती है वहाँ पर दुश्मन की फौज होती है। इराक को देख लें, लीबिया को देख लें, शाम का हाल देख लें, उसके बाद अभी पैलेस्टाइन का हाल देख लें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपने मुसल्लह फौज के पीछे खड़े हों, उनको ताकत दें, स्ट्रेंथ दें, और उन पर कॉन्फिडेंस रखें। हर मौका पर मुसल्लह फौज 24 घंटे हर वक्त मुल्क की सलामती बका के लिए खड़े हैं। और चीफ आर्मी साहब ने कई दफ़ा कहा है कि हमने तहैया किया हुआ है कि मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे, इस लानत को ख़त्म करेंगे, दहशत गर्दों को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे शहीद होते हैं, शोहदा होते हैं, उनकी फैमिलीज को बहुत तकलीफ होती है। हमारे गाजी जो ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, उनके मोराल को बहुत फर्क पड़ता है जब सोशल मीडिया के विदाउट एनी प्रूफ आप प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन मैं इसमें पूरी कौम को मिलकर और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, पूरी कौम को मिलकर इसमें किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब और नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।